باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ آج کا یہ پروگرام عظمت صحابہ و اہل بیت کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ میں بھی تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا اور احباب کا اس پروگرام کے لیے ان معاملات کے لیے کاوش اور کوشش کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائی۔ وہ زندگی بھر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی عقیدے اور عمل کے ساتھ ان کا خاتمہ بھی فرمایا۔ میں نے آغاز میں جو آیہ کریمہ آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے دو طرح کے لوگوں کو شدید وعید سنائی ہے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو، اور دوسرا مومنوں کے راستے سے ہٹ جانے والوں کو۔ یہ مومنوں کا راستہ کون سا ہے؟ یہ راستہ اصحاب رسول کا راستہ ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے سنگیوں اور ساتھیوں کا راستہ ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے کتاب و سنت پر عمل کیا، اسی طرح ہمارے لیے کتاب و سنت پر عمل کرنا لازم و ضروری ہے۔ اور ان کا عمل کیسا تھا؟ وہ اپنے مفادات، اپنے معاملات اور اپنے گرد و پیش کے حالات کو مد نظر نہیں رکھتے تھے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اسی طرح تسلیم کر لیتے، اسی طرح مان لیتے تھے جس طرح ان کے سامنے وہ آتی تھی۔ اسی لیے منافقین مدینہ نے یہ بات کہی تھی، اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم ان لوگوں کی طرح مومن بن جائیں کہ جو لوگ نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ غور و فکر سے کام لیتے ہیں، نہ دل و دماغ کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو پاگل پن ہے، بیوقوفی ہے، اور ہم بیوقوف نہیں بنیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق یہ بات کرنے والوں کو کہا کہ جو بات تم ان سے متعلق کرتے ہو، در حقیقت بات کرنے والے وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے دعوی ہدایت کی تردید کی کہ وہ لوگ خود کو حق پہ سمجھتے تھے، یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ذریعے ان کا رد کیا اور انہیں پھر راستہ دکھایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہدایت والے بن جاؤ، راہ راست پہ آنا چاہتے ہو، تو وہ راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا راستہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ان اصحاب رسول کی عظمت اور ان کی رفعت اللہ کے قرآن میں بیان ہوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں اس کا ذکر موجود ہے۔ قرآن کی 20 آیات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت کی گواہی دیتی ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینکڑوں فرمودات
اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے منہ بولتے ثبوت ہے۔ آپ کتب احادیث کا مطالعہ کیجئے، ائمہ محدثین نے کتب احادیث میں مستقل طور پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت پر کتابیں لکھی، اور پھر ہر صحابی کے نام کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ان کی فضیلت میں وارد احادیث اور آیات کو اکٹھا کیا۔ کتب احادیث کے علاوہ مستقل اس عنوان پر ائمہ محدثین نے کتابیں لکھی اور لوگوں کے سامنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا۔ اس لیے کہ ائمہ سلف اس بات پر متفق ہیں کہ یہ مسلمانوں کے عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ایک مسلمان کے صحیح العقیدہ ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس کے دل میں اصحاب رسول کی عظمت اور رفعت موجود ہو، وہ اصحاب رسول کے مقام اور رتبے کو پہچانتا ہو، اور جو لوگ دشمنان اصحاب رسول ہیں ان سے نفرت اور بغض رکھتا ہو۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدہ واسطیہ بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے مسلمانوں کے اجماعی عقیدے کے امور کو بیان کیا، تو اس میں ایک بات یہ بھی لکھی، وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ صِيَانَةُ أَلْسِنَتِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ لِأَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی زبانیں اور ان کے دل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کی قدورت سے اور ہر قسم کی نفرت سے پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں میں بھی اصحاب رسول کے لیے خیر ہے اور ان کی زبانیں بھی اصحاب رسول کے لیے کلمہ خیر کہتی ہیں۔ عقیدہ طحاویہ ایک بڑی عقیدے کی کتاب ہے اور مدارس کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ اس کے اندر بھی اصحاب رسول سے متعلق جو عقیدہ بیان کیا گیا وہ بڑے جاندار الفاظ کے ساتھ ذکر ہوا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ولا نفرط فی حب احد منہم، ہم اصحاب رسول سے محبت میں افراد و تفرید سے کام نہیں لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں سے محبت ہے فلاں سے محبت نہیں ہے، ہم ایک سے محبت کرتے ہیں، دو سے محبت کرتے ہیں، باقیوں سے نہیں کرتے، ہم سبھی اصحاب رسول سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم جب بھی کبھی ان کا ذکر کریں گے ذکر خیر کریں گے، ان کے متعلق کلمہ خیر کہیں گے، اپنی زبانوں سے خیر کے کلمات ان کے حق میں ادا کرنا باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدِهِمْ، ہم اصحاب رسول میں سے کسی سے اعلان برات نہیں کرتے ہیں کہ فلاں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نہیں کہتے ہیں۔ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، ہم اصحاب رسول سے محبت کرتے ہیں تو جو اصحاب رسول سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور جو اصحاب رسول کا ذکر خیر نہیں کرتا ہم اس سے بھی نفرت رکھتے ہیں، اس سے بھی بغض رکھتے ہیں۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم تو محض ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اس لیے کہ حُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر کی محبت، عمر کی محبت، علی و عثمان کی محبت، عشرہ مبشرہ اصحاب بدر اور احد کی محبت، صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کی محبت، یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے
اور ہم اس محبت کو کائنات کی بڑی نیکی سمجھتے ہیں. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور ان اصحاب رسول سے بغض اور نفرت ہمارے نزدیک کفر ہے اور یہ کام کافر کرتے ہیں. اصحاب رسول سے بغض ہمارے نزدیک منافقت ہے اور اصحاب رسول سے بغض رکھنے والے منافق ہیں. اور اصحاب رسول سے نفرت ہمارے نزدیک دین اسلام سے سرکشی اور بغاوت کا نام ہے، اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ کیوں ہے؟ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں اور دین اسلام کے پیروکار ہیں. اور اس کی مزید وضاحت امام ابو زرع الرازی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زنديق. جب آپ کسی بندے کو دیکھیں کہ وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر نہیں کرتا تو اس کے متعلق یقین کر لیں کہ اس کا اسلام اور اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ زندیق انسان ہے. لأن الرسول عندنا حق والقرآن حق، اس لیے کہ ہمارے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے. ہمارے نزدیک قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، ہمارے نزدیک اسلام اللہ کا سچا دین ہے. نبی کی بات کو، نبی کی ذات کو ہم تک پہنچانے والے اصحاب رسول ہیں. قرآن کو ہم تک پہنچانے والے نبی کے ساتھی ہیں. اسلام ہم تک عملی صورت میں پہنچانے والے اصحاب رسول ہیں. اور جو بندہ نبی کے صحابہ سے متعلق باتیں کرتا ہے در حقیقت وہ قرآن سے ہمارا اعتماد اٹھوانا چاہتا ہے، وہ ہمارا نبی سے رشتہ کمزور کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارا اسلام سے متعلق جو غیر متزلزل عقیدہ ہے اس عقیدے کو کمزور کرنا چاہتا ہے. اس کا ٹارگٹ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا قرآن ہے اور دین اسلام ہے. اس لیے ہم اصحاب رسول کے بارے میں بات برداشت نہیں کریں گے. اور نبی علیہ السلام کے سنگیوں اور ساتھیوں کا دفاع، نبی علیہ السلام کے اصحاب کے لیے کھڑا ہونا، یہ سنت رسول بھی ہے، سنت اصحاب رسول بھی ہے. کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق بات ہوئی تو صحابہ کھڑے ہوئے، اور اگر اصحاب رسول سے متعلق کسی نے بات کی تو اللہ نے قرآن بھی نازل کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بھی ان کا دفاع کیا. منافقین مدینہ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اصحاب رسول ذلیل ہیں اور ہم عزتوں والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا کہ عزتوں کے مالک یہ نبی کے سنگی اور ساتھی ہیں، اور ان کو ذلیل کہنے والے خود ذلیل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اگر کبھی کوئی بات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت نہیں کیا. لا تسبوا اصحابی اکرموا اصحابی، یہ فرامین نبوی اسی بات کے شاہد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے متعلق کسی بات کو کبھی برداشت نہیں کیا. اور اگر اللہ کے رسول کے صحابہ کے سامنے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات چیت کی گئی تو اصحاب رسول نے بھی وہ بات برداشت نہیں کی ہے. سنن ابو داؤد اور سنن دارمی میں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آتا ہے کہ ان کی موجودگی میں ایک بندے نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق نامناسب الفاظ کہے، تو انہوں نے اس آدمی کو وہ حدیث رسول سنائی جس میں عشرہ مبشرہ صحابہ کے جنتی ہونے کا ذکر ہے. اور یہ حدیث رسول سنانے کے بعد اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر تم میں سے کسی انسان کو عمر نوح نصیب ہو جائے، نوح علیہ السلام جیسی ان جتنی عمر مل جائے تو اس کی وہ نیکیوں والی عمر
نبی کے اس صحابی کی، نبی کے کسی ایک صحابی کے اس لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے کہ جس میں اس نے نبی کی رفاقت میں چلتے ہوئے اپنے پاؤں کے اوپر مٹی کو ڈلوایا تھا، کہ اس کے پاؤں گرد آلود ہو گئے اللہ کے رسول کے ساتھ چلتے ہوئے۔ تو اس لمحے کا مقابلہ عمر نوح کی نیکیاں نہیں کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو اتنی عظمتوں سے نواز رکھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کیے تھے۔ 3 باتیں اس نے کہی کہ حضرت عثمان بدر میں شریک نہیں ہوئے ہیں، حضرت عثمان اس موقع پر کہ جب احد کے میدان میں اچانک حملہ ہوا، کچھ صحابہ اکرام پیچھے ہٹ گئے، ان پیچھے ہٹنے والوں میں سے تھے۔ پھر حضرت عثمان صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود نہیں تھے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تینوں اعتراضات کا دندان شکن سے جواب دیا تھا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے ساتھ دفاع کے علاوہ ایک محبت اور پیار کا رشتہ، اگر ہم اس میں عقیدت اور محبت کی انتہا کو پہنچ جائیں تو یقیناً یہ نجات کا باعث ہوگا، آخرت میں کامیابی کا ضامن ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اپنے سے بڑے صحابہ کے ساتھ محبت کو اپنے نجات کی کنجی سمجھتے ہیں، نبی کے محبوبوں سے محبت کرنا اپنے لیے باعث خیر سمجھتے ہیں۔ صرف ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر سوال کیا، متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے پوچھا آپ کی قیامت کے لیے کیا تیاری ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کوئی زیادہ نمازیں روزے تو نہیں ہیں، البتہ ایک عمل کو تیاری سمجھتا ہوں، اور وہ عمل یہ ہے احب اللہ و رسولہ، میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سن کر اس صحابی سے کہا انت مع من احببت، کہ تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تجھے محبت ہے، جن سے تجھے پیار ہے، اللہ تعالیٰ تیرا حشر بھی انہی کے ساتھ فرمائیں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان نے مجھے اتنی خوشی دی، نہ پہلے ملی نہ بعد میں ملی، کہ تیرا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن سے تجھے محبت ہے۔ کیوں خوشی ہوئی؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں میں انس اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں انس ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں انس عمر سے محبت کرتا ہوں، میرے عمل اگرچہ ان کے عملوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن مجھے یقین ہے اس محبت کا صلہ اس صورت میں ملے گا کہ عرش والا میرا حشر ان کے ساتھ کر دے گا۔ تو یہ محبت قیامت کی نجات کی کنجی ہے، ہم اس محبت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں میں اس محبت کو کوٹ کوٹ کر بھر دے، اسی محبت پہ زندگی دے، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں موت نصیب فرمائے، اور اسی محبت کے ساتھ اللہ ہمیں میدان محشر میں اکٹھا کریں تاکہ ہم ان نفوس قدسیہ کے پاؤں میں ہو کر اپنے نجات کا سامان سمیٹ سکیں۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت